बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। यूनिट 4 का जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मैन इन द यूनिवर्स। तो इसमें सबसे पहले है, इसका पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, दैट इज अल्लाह द क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। तो हम इसको कैसे देखते हैं, और अल्लाह जो है इस पर जो बिलीफ वगैरह है वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो अब हम मैन इन रिलेशन विद द यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स के क्रिएटर, उसके खालिक और उसका जो मालिक है, द मास्टर एंड द क्रिएटर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ इंसानियत का ताल्लुक क्या है, और इंसान का इस दुनिया में पर्पस क्या है, और इंसान का स्टेटस क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मरतबा मैं फिर दोहराऊंगा, मैन इन द यूनिवर्स में हमें ये देखता है अल्लाह जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है, उसका मर्तबा क्या है, इस क्रिएशन का मकसद क्या है, और इंसान का इस कायनात में स्टेटस क्या है, उसका मर्तबा क्या है, वो किस लिए इस दुनिया में भेजा गया है। यानी ये आउटलाइन है आपकी इस जो है यूनिट की। बिल्कुल एक छोटा सा यूनिट है एक एतबार से, लेकिन अगर इसमें डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस को ये जन्म देता है। लेकिन हम प्रिसाइजली जो है स्टिक टू सिलेबस रहेंगे और कोशिश करेंगे। मैंने जो आपको पहले ही नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं उसमें इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, काफ़ी शार्ट नोट्स है, लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे सब इसके पूरे सब्जेक्ट मैटर को कंप्लीट करने की, इसको समझने की। सो दैट इज़ वाई कि मैंने अर्ली ऑन आपका जो आज जो है स्टार्ट किया, सीधे मैं क्वेश्चन पर आ गया, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स आपको इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, दैट इज डिफाइन अल्लाह एज द क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। आप किस तरह से अल्लाह को बहैसियत खालिक और बहैसियत मालिक इस कायनात का कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आप किस तरह से आप अपने आर्गुमेंट्स रख सकते हैं। अल्लाह इज द पर्सनल नेम ऑफ वन ट्रू गॉड इन अरबिक लैंग्वेज। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अल्लाह का ये जाती, इसमें जात जिसको हम कहते हैं, ये जाती नाम है अल्लाह का। और ये अरबिक में, और अरबिक से निकल के भी अगर हम इसके रूट्स पर जब जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो ये जो अल्लाह का लफ्ज़ जो है, इसका इसका इसके ओरिजिन पर बहुत सारी डिटेल्स हमें मिलती है, जहां से ये पता चलता है कि जितनी भी पुरानी इवन सिविलाइजेशन है उनमें भी ये जो हम बच्चे को जब हम गुनगुनाते हैं उसमें जो ला 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 या ला 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 हम उसको करते हैं, तो दिस इज फाउंड इन एवरी जनरेशन, इन एवरी सिविलाइजेशन। तो ये सारे के सारे इसको लल्ला बाइट कहते हैं। तो ये जो है ये, और जब हम अपने आप को सुकून देने की कोशिश करते हैं, कहीं पर गुनगुनाते हैं, कोई इंसान जो रात के अंधेरे में होता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है अपना वो सफर जारी रखना, क्योंकि वो कनेक्ट कर जाता है इस चैंटिंग के जरिए से, वो कनेक्ट करता है एक ऐसी हस्ती के साथ जिसने इस दुनिया की क्रिएशन की है। दैट इज वाई की इट इज वन ऑफ द रीजन कि इससे जो है खौफ जाता रहता है, जब हम अल्लाह अल्लाह करते हैं तो खौफ इससे जाता रहता है। और बच्चा इसको बहुत पसंद करता है क्योंकि उसकी फितरत में ये सारी चीजें हैं। दिस इज व्हाट मतलब जो हम इससे एसेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस नेम इज क्लियरली मेंशन्ड इन कुरान। और ये इसका इसका बहुत ज्यादा जो आप आगे देखेंगे कि कुरान में इस नाम का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। नथिंग एल्स कैन बी कॉल्ड अल्लाह, और किसी और चीज का नाम हम अल्लाह नहीं रख सकते हैं। द टर्म हैज नो प्लूरल नो जेंडर। ये ऐसा एक लफ्ज है अरबी में जिसका कोई प्लूरल नहीं है, इसका जमा नहीं है। जो वाहिद जमा हम कहते हैं सिंगल, जो यानी इसका इसका कोई मतलब प्लूरल का मतलब है, यानी इसका कोई जो उर्दू में हम कहते हैं वाहिद और जमा, जो हम कहते हैं कि मतलब जब हम एक या एक से ज्यादा चीजों का तस्वुर करें, तो ये एक ही है, पहले से ही एक ही है। एंड सेम इज द केस विथ इट इज जेंडर, जो इसकी तज़किर तानीस होती है, यानी मुज़क्कर मोनस जिसमें हम कहते हैं, कोई मुज़क्कर गार्ड और मोनस गार्ड, अल्लाह का कोई ऐसा जेंडर नहीं है। दिस नेम ही चोज फॉर हिमसेल्फ, और ये नाम अल्लाह ने खुद अपने लिए तजवीज किया, या अल्लाह ने खुद अपने लिए जो है बनाया है, ये नाम किसी और ने नहीं रखा है। एज स्टेटेड बाय होली कुरान, क्योंकि कुरान से इस पर जो है पूरी दलालत कुरान करता है कि वो जो मतलब इस कायनात का खालिक है, उसने खुद ये नाम अपने लिए तजवीज किया है। इस आयत से जाहिर होता है वेरीली आई एम अल्लाह, यानी
اللہ خود اپنا نام ظاہر کر کے اللہ کہتا ہے. There is no God other than me. کوئی بھی اللہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. I am اللہ، میں اللہ ہوں، اور کوئی میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. So always worship me and establish prayer for the sake of my remembrance. اور ہمیشہ آپ مجھے یاد رکھنے کے لیے آپ نمازوں کو قائم کر دیجیے. یعنی اس میں پہلے ہی نقطے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود اپنے آپ سے اپنے آپ کا وہ جو تعارف دیتا ہے، تو اس میں کلیئرلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آئی ایم اللہ. اللہ دیر از نو گاڈ بٹ ہم. یہ قرآن سے یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو ثابت ہو جائیں گی. میں اس کو تیزی سے پڑھوں گا تو آپ ان پر ریفلیکٹ کر کے قرآن کھول کے آپ ڈائریکٹ آیت کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھ سکتے ہیں. Is there any God besides Allah? Nay, but they are folks who ascribe equals unto him. یہاں پر اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ کیا کوئی، یعنی ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے. یہ جو لوگ ہیں جو اس کی طرف مساوی اللہ کا بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ کا ند بناتے ہیں. ند کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس جیسا، وہ اس کے ہم پلہ لوگوں کو مان لیتے ہیں یا کسی اور طاقت کو مان لیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. سیم از ان اندر جو ہے ایک اور آیت میں ہے از دیر اینی گاڈ بسائڈس اللہ. پھر وہی کوشچن پوچھا جاتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے. نہیں بٹ موسٹ آف دیم نو ناٹ. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں بات جانتے ہی نہیں. So in the Quran, the name Allah is used more than 2900 times. اگر آپ قرآن کو کھولیں گے تو 2900 یعنی تقریباً 3000 کے آس پاس لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہے. And his attribute are رب، اور جو لارڈ، جو ماسٹر کی یہاں ہم نے بات کی ہے، اس کا وہ لفظ جو ہے لارڈ، چیریشر، سسٹینر، جو اس کے مختلف معنی ہے، رب برقرار رکھنے والا، پروردگار، جو اب بہت سارے معنی اس کے میننگ لے سکتے ہیں، has been used around 1000 times. یعنی almost entire Quran has these two جو یہ نام ہے، ان کا نام قرآن میں پایا جاتا ہے. In the Hebrew language, his name is Eloh or Elohim for respect. جب عبرانی زبان میں جب یہود اللہ کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ان کا جو اصل نام جو وہ اپنی بائبل میں جو اصل نام وہ اللہ کا جو کہتے ہیں that is Yahweh. لیکن جب ریسپیکٹ کے ساتھ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس وقت وہ الوہ یا الوہیم کہتے ہیں. It is well known that when a word is borrowed from one language to another, its spelling and pronunciation is often altered. اب یہ ہمیں پتا ہے کہ جب ایک زبان سے نکل کے دوسری زبان میں بات کو بولا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی پروننسیشن، یعنی جو اس کا تلفظ ہوتا ہے، پروننسیشن کا مطلب ہے تلفظ، یا اس کے جو ہجے ہوتے ہیں، سپیلنگ جو اس کے ہوتی ہے، حرفی ہجا جو اس کے ہوتے ہیں، وہ بھی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم انگریزی میں ارتھ بولتے ہیں، EARTH. اصل میں یہ عربی لفظ ہے الارض. یہ ارض ہے تو یہی ارض جو ہے ارتھ ہو گیا ہے مطلب انگریزی میں. تو بہت سارے اسی طرح عربی میں جمل ہے تو یہی جمل جو ہے انگریزی میں کیمل بن گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہے جب لینگویج آپس میں ادھر ادھر سے بارو کرتے ہیں تو ان میں پروننسیشن اور ان میں سپیلنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. پروننسیشن یعنی تلفظ، ہم کس طرح سے کسی لفظ کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اس کو تلفظ کہتے ہیں، جس کو قرات بھی ہم کہتے ہیں، یعنی قرآن کو کیسے پڑھا جائے اس کو تلفظ پروننسیشن کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہجے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہم سپیلنگ لکھتے ہیں وہ حرف ہجا جو اس میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اور یہ بات ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو الو اور اسی طرح الوہیم کے اس میں لیا گیا ہے. It is therefore reasonable to say that Eloh and Allah are names of the same deity of Ibrahim, believed by the three monotheistic religions of Judaism, Christianity and Islam. یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جو ابراہیمی ریلیجن ہے، ابراہیمی فیتھ ہیں، یعنی جن کا باوا آدم ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہاں سے جو تین بنیادی ریلیجنز جن کی بنیاد آپ کے اولادوں نے ڈالی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے
ان کی جو برانچز ہے، ان کے جو نیچے جو ان کے بچے ہیں، جن 3 فیتھس میں وہ اس وقت بٹے ہوئے ہیں، دے آر جوڈائزم جس کو ہم یہودیت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کرسچینٹی جس کو نصرانیت یا عیسائی مذہب کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام آتا ہے۔ تو یہ 3 مذاہب ہیں، اور تینوں کی بنیاد جو ہے وہ ان ہی بڑی 2 لینگویجز پر ہے، یعنی ہیبریو عبرانی اور اس کے علاوہ عربک۔ تو ان دونوں زبانوں میں آپس میں مماثلت ملتی ہے اس لفظ اللہ کی۔ Islam is the most strictly monotheistic religion among the three dedicated to the worship of Allah، اور ان 3 میں سے سب سے زیادہ جو مونوتھیسٹک ہے، یعنی ایک اللہ، یعنی توحید کا سب سے زیادہ بڑا علم بردار ان 3 مذاہب میں سے جو ہے سب سے اعلیٰ اسلام ہے۔ حالانکہ جوڈائزم وہ بھی توحید مانتے ہیں، کرسچینٹی بھی ٹرینیٹی کو ہی اصل میں ایک مانتے ہیں، دیٹ از دے کال دیٹ 3 in 1۔ تو وہ یعنی ایک ہی روپ ہے، ایک ہی چیز کے وہ روپ ہے، حالانکہ دیٹ از ایکچولی کنفیوزنگ۔ تو لیکن جہاں تک بات ہے جوڈائزم کی، تو وہ تو بالکل پیورلی مونوتھیسٹک ہے۔ سو ہیز نیور سین بائی اے ہیومن آئی، یہاں پر ایک اہم چیز ہے جس کو بھی ہم اللہ کہتے ہیں۔ بیٹا کسی کا مائک کھل گیا ہے، مائک بند کرو پلیز، اپنی مائک بند کرو۔ سو سائٹ کین نیور ریچ ہم، ہز سائٹ ریچز آل تھنگس۔ یہ ایک ایسے اللہ کا تصور ان تینوں مذاہب میں پایا جاتا ہے، میں بھی ناموں کی ڈفرنس ادھر ادھر ہے، لیکن ایکچولی وہ مانتے ہیں اسی ایک ہی کریٹر کو، وہ اصل میں مانتے ہیں جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی کو وہ مختلف ناموں سے پکار کے اسی کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا روٹ جو ہے وہ ابراہیمی فیت ہے، دین حنیف جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے اللہ کا تصور ہے جس کو انسانی آنکھ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی ہے، اور بلکہ اس کی آنکھ سب کا ادراک کیے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت میں سے ہمیں نکلتا ہے۔ Now let us come to the attributes of Allah۔ چونکہ ہم نے یہاں پر اللہ کو the creator and master کہا ہے، تو یہ تصور ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ It is from different attributes of Allah، جو اللہ کے مختلف صفات جو قرآن نے بیان کیے ہیں یا مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، یہ وہاں سے لیے گئے۔ Muslims talk about 99 attributes of Allah۔ Usually ہم 99 اللہ کے ناموں کی بات کرتے ہیں۔ A few are given in the following verses of the Quran۔ اب مختلف اگر قرآن کے مختلف ان کو دیکھا جائے تو یہاں سے بہت سارے جو ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس میں سے 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے۔ The first and foremost thing is monotheistic۔ ہم کیوں ریلیجن میں ہم توحید کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ بیکاز آف دا فیکٹ کہ جو اللہ کے جو ہمارے صفاتی نام جو قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں ایک تصور جو سب سے زیادہ حاوی پایا جاتا ہے، that is Allah the one and only۔ یہ کانسیپٹ، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جس کی بنیاد پر مونوتھیسٹک ریلیجن کی بنیاد ہوتی ہے۔ Proclaim Allah is one، Allah is eternal، he neither begets nor was begotten۔ یہ 112ویں صورت ہے، یعنی جس کو ہم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو اخلاص اس لیے کیونکہ خالص عقیدہ ہے، مونوتھیسٹک عقیدہ پر یہ مبنی ہے۔ It's the touchstone of monotheism۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو جانچنے پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی کسی چیز کا مین کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے، تو جو اسلامی مونوتھیزم کا مین کانسیپٹ جو آتا ہے وہ اسی صورت پر مبنی ہے جس کو ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اور یہ اور جگہوں پر بھی بے تحاشا مطلب قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ چند ایک ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں، آپ تھوڑا بہت ایک طاہرانہ نظر ان پر ڈالیں گے۔ اتنی ساری ریفرنسز آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو ریفرنسز پر کلیئر کر سکتے ہیں۔ ریفرنس نہ بھی دیں تو آپ کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے، نو پرابلم۔ دیٹ از وائی کہ میں نے جو آپ کو نوٹس دیے ہیں ان میں یہ اس بات کا میں نے خیال رکھا ہے کہ وہاں پر میں نے یہ ساری ریفرنسز نہیں رکھی ہے۔ Nothing is like unto him، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ اکیلا ہے۔ یہ کانسیپٹ یہاں سے کلیئر ہوتا ہے۔ There is another in another verse، if there were there in gods besides Allah۔ اب یہ بات سمجھائی جاتی ہے انسان کو کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہوتا، کوئی اور الہ ہوتا، then verily both the heavens and the earth would have collapsed into disorder and chaos۔ پھر آپ دیکھتے کہ دنیا میں خرابی پیدا ہو جاتی اور دنیا گر جاتا، دنیا ختم ہو جاتا، اس میں افراتفری پھیل جاتی۔
اور یہ کسی بھی طرح سے ایک سما نہیں رہتا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ دو ماسٹرز، دو لارڈز کے انڈر نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی بھی سلطنت ایون گھر گھر نہیں رہتا ہے، جب گھر میں دو ذمہ دار پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ایک ہی ہوتا ہے، کسی بھی انڈسٹری کا سی او ایک ہوتا ہے، کسی بھی محکمے کا جو چیف وہ ایک ہوتا ہے، اور کسی بھی اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ وہ ایک ہوتا ہے، وہاں پر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے۔ تو سیم از دا کیس ود دس یونیورس، کیونکہ یہ اسی اصول کے تابع ہے۔ And glorified be Allah, the Lord of the throne, transcendent beyond all they ascribe unto him. پھر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کی شان شوکت کیسی ہے، وہ ماورا ہے اس چیز سے، جو لوگ اس کی طرف جو ہے، جو اس کی طرف لگانا چاہتے ہیں، جو تہمتیں وہ باندھتے ہیں اللہ کی طرف، وہ اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ اس سے ماورا ہے۔ ماورا کا یعنی اس کے آگے کی چیز ہے، آپ اس طرح سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں آپ مطلب گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اسی چیپٹر میں 112ویں چیپٹر میں یعنی سورہ اخلاص میں ولم یکن لہو کفوا احد، دیر از نتھنگ لائک انٹو ہم، یعنی جو ہی آپ کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ اللہ کے بارے میں آ جائے گا تو دیٹ از ناٹ گاڈ، کیونکہ کانسیپٹ دماغ میں آ گیا۔ یعنی ایسی بات جو آپ کے دماغ میں آ جائے گی وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ That is why we say کہ we have to believe it is beyond our imagination, it is beyond the reason، یہ ریزن سے آگے کی بات ہے۔ اینڈ پروکلیم یعنی اس کا مطلب ہے آپ اعلان کر لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریز بی ٹو اللہ، اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، who has not taken unto himself a son، جس کی اولاد نہیں ہے، and who has no partner in the sovereignty، اور اس کی خود مختاری میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا، nor has he any protecting friend through dependence، اور نہ کوئی اس کا ایسا دوست ہے جس پر وہ انحصار کرتا ہے۔ یعنی کلیئرلی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ بالکل اکیلا، اور یہ اس سے وہ کانسیپٹ جو ہے از ون اینڈ اونلی۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا جو ہے، جو آپ کے اعتبار سے یہاں پر جو ہے اللہ کا کانسیپٹ اس کے ساتھ منسلک تھا، تو دیٹ از وائی ون اینڈ اونلی ہم نے اس کو ڈیفائن کیا۔ اب دوسرا کانسیپٹ اس میں ہے دا کریٹر، اور اللہ از دا کریٹر۔ یہ کس طرح سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں؟ There is no creator except Allah, and the universe is created and administered in accordance with the regulations set by him alone۔ اب کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے زیر انتظام، اللہ کے علاوہ جس کے زیر انتظام یہ کائنات ہے، کیونکہ ساری کی ساری جو بھی ریگولیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری ریگولیشنز جس کو ہم ضابطہ کہتے ہیں، جس کے انڈر کوئی چیز چلتی ہے، they have been administered، وہ اسی کے زیر انتظام ہے، وہ اللہ کے ہی زیر انتظام ہے۔ یہ ساری ریگولیشن جو ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ سارے ضابطے وہی بناتا ہے، اور اسی کی دین ہے، اسی کی وجہ سے ہے۔ سو دیٹ از وائی وی سی پلاننگ، یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمیں منصوبہ بندی نظر آتی ہے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پرپورشن ہے، یعنی نسبت ہے، تناسب ہے، بڑی زبردست تناسب کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ ہم جب مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں یا مختلف پیئرز کو دیکھتے ہیں چیزوں کے، تو اس میں کافی زبردست تناسب نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ پریسیشن اس میں ہے، یعنی اس میں بہت یعنی کس طرح سے کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس کی صحت سے متعلق جو چیز ہے کہ یہ چیز شبہ ہے یتھے کت یتھ اس کاشر پہ ونان، دیٹ از اے پریسیشن اینڈ لاز، اور قوانین کیسے ہیں which are governing the nature and are evident everywhere، یہ ساری جگہ پر واضح ہیں، کیونکہ یہی اس فطرت کو چلاتے ہیں۔ اس فطرت کا نظام اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے، ایوری تھنگ فرام سب اٹامک پارٹیکلز ٹو سیلسٹیل باڈیز۔ اب اگر ہم دیکھیں ذرے کے ذرات کو بھی، اگر ہم دیکھیں یعنی ذرے کو توڑ کے، جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، اس کو توڑ کے اگر اس کے بھی ذرات بنائے جائیں، وہاں سے لے کے بڑی بڑی ہیونلی باڈیز تک، آسمانی گولے جو ہے یا گلیکسیز جو ہے، وہاں تک ان دا انٹائر یونیورس از پروکلیمنگ لاؤڈلی دا ایگزسٹنس آف آل وائز کریٹر اینڈ سپریم ریگولیٹر۔ ان ساری چیزوں کی جب ہم ساخت دیکھتے ہیں، ان کی جب ہم اس کریشن کو، جب ہم اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، تو کلیئرلی ہر چیز اصل میں چلا چلا کے یہی بولتا ہے، اعلان یہی کرتا ہے کہ یہ تو ایک دانا و بینا عقل والے کسی خالق نے ان کو پیدا کیا ہے۔ دیر کمز the concept that is created۔
and regulator of all affairs, and it outrightly negates thoughts that claim universe to be a product of accident. और यहाँ वो जो समझते हैं कि जो अथियस्ट जिनको हम कहते हैं कि ये बाय एक्सीडेंट बाय चांस से दुनिया पैदा हुआ है, उन सारी चीजों को नेगेट करता है, क्योंकि इस दुनिया के पीछे लॉजिक है, इसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये यूं ही नहीं पैदा हो सकती है, इट्स नॉट। और ये चंद एक लॉज को फॉलो करता है, और जब कोई चीज लॉज को फॉलो करती है तो इसका मतलब है वो लॉज बनाने वाला कोई है। तो ये सारी चीजें हमें इस बात को यकीन में तब्दील करती है कि इसका कोई क्रिएटर है। ही इज द काज ऑफ ऑल कॉजेज। कौन है वो क्रिएटर? ये वही है जो तमाम असबाब की वजह है, जो तमाम वजहों की वजह है। यानी जो दुनिया में हम असबाब देखते हैं, वजूहात देखते हैं, लॉज देखते हैं, उनकी असल वजह कोई और है जिसको हम काज ऑफ ऑल कॉजेज कहते हैं। और वो कौन है? काज ऑफ द नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जिसको हम अरबी में वाजिबुल वजूद कहते हैं, जिसका होना लाजमी है, जिसके बगैर ये कायनात हो ही नहीं सकती है। एंड विदाउट ए बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, और उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है। यानी वो हुवल अव्वल वल आखिर, वही पहले भी है, वही आखिर में भी है। So, he is the originator and the creator of the creation and created everything in due proportion. और वही जो मालिक है वही ओरिजिनेटर है, इब्तिदा करने वाला वही है, और इस सारी दुनिया को बनाने वाला खालिक भी वही है। और उसने किस तरह से इस दुनिया को बनाया है? ड्यू प्रोपोर्शन, सही तनासब के साथ, इसमें कोई खराबी हमें नजर नहीं आती। सो द ओरिजिनेटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ, ये कुरान की रेफरेंस है जो जहां पर ये बात साबित होती है। इसके अलावा है, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द गार्डियन ओवर एवरीथिंग। कुरान से एक और आयत में है, एंड नो मूविंग क्रिएचर इज हियर ऑन अर्थ बट इट इज प्रोविजन इज ड्यू फ्रॉम अल्लाह। कोई भी चलने वाला रेंगने वाला जानवर नहीं है जिसका रिजिक अल्लाह के हाथ में नहीं है, जिसका रिजिक का इंतजाम अल्लाह नहीं करता है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये दुनिया जो है ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसका कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई चलाने वाला। देन कम्स द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, जो हमारा एक आगे वाला पड़ाव जो है, अल्लाह द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। इसको हम कैसे, वो मालिक की किस तरह से? अल्लाह इज द सोल लॉर्ड एंड सुप्रीम रूलर एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज इनहेबिटेंट्स एंड द लाइफ हियर आफ्टर एज स्टेटेड इन द कुरान। कुरान इस बात पर जबरदस्त दलालत करता है कि वो जो अल्लाह है वो इस दुनिया का सुप्रीम लीडर है, वो इस दुनिया का मास्टर है यानी मालिक है। इस दुनिया के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, जो भी इसमें रह रहे हैं, जिनको भी अल्लाह ने तख्लीक किया है, वो उसका मालिक है। और उतना ही नहीं, बल्कि जो लाइफ हियर आफ्टर है, जो आने वाली लाइफ है, उसका भी वो मालिक है। ये कुरान ने वाजे कर दिया है। ऑल प्रेज बी टू अल्लाह अलोन, द सस्टेनर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हम पढ़ते हैं, यानी पूरी कायनात का सीधा कॉन्सेप्ट, सीधा तस्वुर पहली आयत में रख दिया गया है। यानी आप उसकी हमद बयान करो या ना करो, तो वो तो लाजवाल ऐसी ऐसी हस्ती है, ये कायनात उसकी तारीफें खुद कर रही है, चाहे आप करो या ना करो। सो सच इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट हिम। ये ऐसा अल्लाह है, ऐसा खुदा है जिस जैसा कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं, उसका हम पल्ला कोई नहीं। द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, वो खालिक है तमाम जहां का। सो सर्व हिम, लिहाजा उसकी इबादत करो। एंड ही टेक्स केयर ऑफ ऑल थिंग्स, और वही सारी दुनिया की चीजों को देखता है। और यानी उसी के जेर इंतजाम सारी दुनिया चल रही है। इसके अलावा एक और रेफरेंस में है, द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। यानी पहली सूरत की तीसरी और चौथी आयत, यानी जहां पर हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, और ये कयामत के दिन का मालिक, जो हमने ऊपर कहा कि लाइफ हियर आफ्टर का भी वो मालिक है, यानी यहां से जो आगे वाली जिंदगी शुरू होने वाली है उसका मालिक भी वही है। इट इज अल्लाह हु क्रिएटेड एवरीथिंग इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म। और ये अल्लाह ही है जिसने बेहतरीन तरीके से इस कायनात को पैदा किया, कायनात को बनाया। इट इज ही हु क्रिएटेड एंड परफेक्टेड ऑल थिंग्स। उसी ने सारी चीजों को बनाया और उसी ने उन सारी चीजों को परफेक्ट एक शक्ल दी और परफेक्शन के साथ इस कायनात में रखा। सो इट इज अल्लाह हु क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ दैट यू मे प्रूव योर सेल्फ वर्दी इन योर डीड्स।
اور جو اس دنیا کا فینومینن ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، یہ لائف اور ڈیتھ اس کا بھی خالق، اس کا بھی مالک اصل میں اللہ ہی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگی جو ہے یہ اللہ کی مرہونی منت ہے، جب چاہے تو آپ سے یہ زندگی لے سکتا ہے، جب چاہے تو آپ کو دے سکتا ہے۔ ہی از دا کلیور آف ڈے بریک، اور وہی ہے جو دن کو رات سے پھاڑنے والا ہے، جس کو رات سے نکال کے لانے والا ہے۔ اینڈ ہی ہیز اپوائنٹڈ دا نائٹ فار سٹلنس، اس نے رات کو جو ہے آرام کے لیے بنایا ہے، اینڈ دا سن اینڈ دا مون ٹو رن دیئر اپوائنٹڈ کورس، اور اسی نے منتخب کیے ہیں وہ راستے، جو چاند سورج اپنے راستے جو طے کرتا ہے وہ اللہ کے منتخب کرتا ہے۔ This is laid down by the will of Almighty the All-Knowing. یہ سارے کا سارا منصوبہ جو ہے یہ اس مالک کی طرف سے ہے جس نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے۔ So Allah is He who created 7 heavens and of the earth a similar number. اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین ان کے مثل بنایا۔ Through the midst of them descends his command، اور اسی کی چلتی ہے ساری کی ساری جو بھی اس کے حکم آتے ہیں اس کے بیچوں بیچ، یعنی ماسٹر وہی ہے، مالک وہی، حکم اس کا چلتا ہے۔ That is you may know that Allah has power over all things، اور تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ ہی مالک ہے، اسی کا طاقت چلتا ہے، اسی کی بات چلتی ہے، تو وہی مالک ہوا۔ And that Allah comprehends all things in his knowledge، اور اس کو سب چیزوں کا علم ہے، سب چیزوں کا نالج اس کے پاس موجود ہے۔ So it is who has made the sun a radiant light and the moon shine۔ یہ ساری کی ساری جو ہم قرآن سے جو باتیں لے رہے ہیں، کلیئرلی یہ بالکل واشگاف الفاظ میں اس بات کی کلیئر اور کیٹاگورک اس کی مطلب ہمیں قرآن سے تعلیم ملتی ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، جس نے اس چاند کو جس سورج کو بنایا، جس سے شعائیں پھوٹتی ہے، جس سے بہت تیز شعائیں، یعنی اس کو سراج بنایا ہے جس سے گرمی کی شعائیں آتی ہے، اور مون جو ہے وہ شائننگ فیس اس نے اس کا بنایا، بالکل ایک سرد روشنی کی طرح ہے وہ۔ And has determined for its phases so that you might know how to compute the years and to measure۔ اور یہ دو چیزیں اللہ نے اس وجہ سے بھی کائنات میں رکھی ہے تاکہ آپ اپنا حساب کتاب رکھے، دن رات کا حساب کتاب آپ رکھے، سال مہینوں کا حساب کتاب آپ اس سے کریں۔ None of this has Allah created without truth، اور حق کے سوا اللہ نے کچھ بھی اس میں سے نہیں بنایا، یعنی اللہ نے جو بھی بنایا ہے وہ حق ہے، وہ سچائی ہے، کوئی ایلیوژن ہمیں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی ایک پارٹ پڑھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ ایلیوژن ہے، تو اللہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ ایلیوژن نہیں ہے۔ Clearly does he spell out these messages unto people of innate knowledge، اور پھر وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے علم میں سرشار ہے انہی کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ Allah has indeed made all things in heaven and earth subservient to humankind، اور وہی اللہ ہے جس نے ساری دنیا کی جو بھی چیزیں بنائی ہے یہ انسان کے تابع کر دی ہے۔ سبسروینٹ کا مطلب ہوتا ہے تابع کرنا۔ اٹ از آل فرام ہم، یہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ لو یعنی انڈیڈ، ہیئر ان ویریلی اور پوٹینٹس فار پیپل who ریفلیکٹ، یہاں پر ان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو لوگ اصل میں سوچ رکھتے ہیں یا جو لوگ کوشش کرتے ہیں، عقل والے ہیں اور اس عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ Then comes the Allah sustainer, the cherisher, the Lord رب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک تصور ہے، حالانکہ آپ کے سیلیبس میں نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ All praise is due to Allah alone، the Lord of the sustainer، the Lord of the universe، the sustainer، the cherisher of the worlds۔ اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت میں everything we have created and prescribed for its measure, its character and destiny، no creature creeps on earth but Allah provides for its sustenance۔ یعنی جو بھی چیزیں دنیا میں اللہ نے بنائی ہے ان سب کا حساب کتاب، یہاں تک کہ جب وہ رینگتے ہیں اس کائنات میں تو اللہ کی نالج میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ No creature even creeps on the earth without his permission۔
without the knowledge of Allah. He knows it is purpose and destiny. उसको ये भी मालूम है कि क्यों ये बना है. यानी अब अगर हम कहेंगे कि ये चीजें जो है ये ऐसे ही हमें लगता है कि यूं ही इनको बनाया गया, लेकिन अल्लाह को पता है कि क्यों बनाई है. For it is he who prescribed them in his eternal order. क्योंकि ये उसी ने जो उसने एक लासानी एक आर्डर बनाया है, लाफानी वो कानून बनाया है जिसको हम लौह महफूज कहते हैं, उसमें ये सब चीजें दर्ज हैं. The sun rises and sets, traversing its orbit exactly as the Almighty, the All-Knowing has ordained. यहां तक कि सूरज इधर उधर हरकत नहीं करता है, बल्कि उसी चीज उसी तरीके से जाता है जिस तरीके से अल्लाह ने उसको कहा है जाने के लिए. एंड द मून passes regularly through its phases, returning to its original thin crescent form. Neither sun nor moon overtakes the other, neither night nor day deviates from their preordained courses. इन सारी बातों से ये पता चलता है कि कोई एक चीज भी इधर उधर नहीं कर सकती है. जमीन आसमान का जो अल्लाह ने जो नस्बत तनासुब जो रखा है, और सूरज का चलना, चांद चांद के फेजेस चेंज करना, ये सारी की सारी इट इज बाय द नॉलेज ऑफ अल्लाह, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम, ही इज द मास्टर, ही इज द लॉर्ड, ही इज द सस्टेनर, ही इज द रब. ईच मूव इन द ऑर्बिट अल्लाह हैज ऑर्डिनेटेड फॉर इट. हर एक उसी तरह से इस कायनात में चलता है, जिस जो जो उसके लिए अल्लाह ने जो महवर उसका रखा है उसी में से वो गुजरता है. तो यहाँ अभी 3 मिनट हमारे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए. Although the belief in the existence of Allah is self-evident, for which no argument is needed, but Quran as guidance to humanity contains hundreds of arguments to prove the existence of Allah. चूंकि ये क्लियर पता चलता है, इंसान जिसका थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है तो वो क्लियरली ये समझ सकता है कि दुनिया जो कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कायनात के पीछे कोई बनाने वाला जरूर होगा. लेकिन इसके बावजूद भी कुरान में बेशुमार आर्ग्यूमेंट्स इसके बारे में रखे गए हैं, और इंसान से कहा गया कि इनके बारे में आप सोचो. वो कौन कौन सी चीज है जिसकी तरफ हमें कुरान जो है हमारी तवज्जो को खींचना चाहता है, वो मेंशन किया है मैंने नीचे. कुरान ड्राज आवर अटेंशन टू द वास्ट यूनिवर्स. इतनी बड़ी कायनात की तरफ हमारी जो है तवज्जो मबजूल कराता है कुरान. इट इज फ्लॉलेसनेस एंड वेल गार्डेड हेवंस. और जो कायनात में जो हम देखते हैं कि इसके इसके जो आसमान जमीन का जो ये प्रोपोर्शन है, किस तरह से इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई फ्ला नहीं है, कोई कमजोरी इसमें नहीं है. रेज्ड अप विदाउट पिलर्स. और किस तरह से ये खड़ा है, पूरी कायनात किस तरह से खड़ी है. द सन विथ शाइनिंग ग्लोरी, द मून विथ इट शूटिंग सूथिंग लाइट, द ट्विंकल स्टार्स विच गाइड मैन through the darkness of the sea and land, each swimming along in its appointed course and all governed by Allah's laws. इन सब चीजों की बातें जो है कुरान ने की है कि आप इन चीजों को देखो, इसको देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, तारों को देखो, और इन पर रिफ्लेक्ट करो, इनको समझने की कोशिश करो. एंड द द ऑल्ट्रेशन ऑफ नाइट एंड डे, दिन रात कैसे बदलते हैं. द अर्थ स्प्रेड्स लाइक ए कारपेट फॉर मैन्स बेनिफिट. और इंसान को लगता है कि जैसे कालीन बिछी हुई है हमारी जमीन, जबकि अगर हम देखेंगे साइंटिफिकली तो ये किसी और तरह की इसकी हो, लेकिन इंसान को लगता है कि जैसे कालीन हमारे लिए है. इसके बेनिफिट्स को देखो. द माउंटेन्स एंड हिल्स, फिर पहाड़ों को देखो, पहाड़ियों को देखो. द ओशन, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, द सेलिंग ऑफ द शिप फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, द क्लाउड्स, विंड्स, रेन. यानी हर चीज के बारे में अल्लाह ने बात की है. द सस्टेनेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, कैटल, कैमल, शीप, गोट, अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. यहां तक कि कोई भी चीज जो है जो आमतौर पर इंसान को नजर में आती है, उन सब के बारे में अल्लाह ने कहा कि इन पर आप रिफ्लेक्ट करो, इन पर आप सोचो. मैन हिमसेल्फ एंड हिज क्रिएशन इन हिज मदर्स वोम. और फिर इंसान को उसकी अपनी जो उसकी जो तख्लीक है उसके बारे में सोचने पर कुरान उबारता है. एंड इज ग्रोथ एंड द ग्रांट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ हियरिंग, सीइंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, द क्रिएशन ऑफ लाइफ, स्लीप एंड डेथ, एंड अबव ऑल द डिवाइन गाइडेंस सेंट बाय अल्लाह. हर चीज के बारे में अल्लाह कहता है कि इस पर सोचो, इस पर सोचो, इस पर सोचो. तो इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस दुनिया का खालिक और मालिक वाहिद अल्लाह यकता है. Apart from these visible signs, Quran also claims that there are signs self-evident in the hearts of those endowed with knowledge. और
اس کے علاوہ پھر قرآن یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل جو ہے اللہ کے نوری معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو خود ہی پتا چلتا ہے کہ کون اس کائنات کا خالق ہے. Apart from these visible signs, Quran also claims that there are signs self-evident in the hearts of those endowed with knowledge. اور اس کے علاوہ قرآن کلیئرلی یہ بات بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جن کے دل اس نے اپنی معرفت سے بھر دیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مالک کون ہے، اور وہ واحد اللہ و یکتا کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی قرآن نے ان باتوں کو ہمارے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کائنات کا اللہ کون ہے، اس کائنات کا اصل خدا کون ہے. Have not those who disbelieve know that the heavens and the earth were of one piece, then we parted them and we made every living thing from water, will they not then believe. اب اگر اس آیت پر ہم اچھی طرح سے غور کریں گے تو اللہ نے 1400 سال پہلے اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور یہ کہا کہ کیا وہ لوگ جو اللہ سے انکار کرتے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے؟ پھر اللہ نے ان کو پھاڑ دیا، جس کو ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اصل میں انکار کرتے ہیں اللہ کی تخصیص، وہ یہ جانتے ہیں. یعنی آج اگر ہم دیکھیں گے سمپل سی اس میں ایک لاجک یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جڑی ہوئی یہ چیزیں تھی، پھر ہم نے اس کو پھاڑ ڈالا ہے. اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ایتھیسٹ سائنٹسٹس ہیں وہ بگ بینگ پر یقین کرتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ نے اس کی طرف 1400 سال پہلے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کلیئر کرتا ہے اللہ کے نبی پر کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری چیزیں واٹر سے سٹارٹ ہو گئی ہے، سب چیزوں کی کریشن جو ہے، زندگی جو ہے وہ واٹر کی وجہ سے ہے. سارے سائنٹسٹ یہ جانتے ہیں، چاہے ایتھیسٹ ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ واٹر سے شروع ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے سائنٹسٹس کہتے ہیں، اور اس کی طرف جو ہے قرآن اشارہ کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے will they not believe، کیا پھر بھی وہ یقین نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے and he it is who created the night and the day، یہ وہی ہے جس نے دن و رات کو پیدا کیا. and sun and the moon they float each in orbit, and from among his signs are the night and the day and the sun and the moon. Prostrate neither to the sun nor to the moon, but prostrate to Allah who created them, if you really worship him. یہاں پر ایک طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ جو آپ دنیا میں جو آپ فورسز کو آپ یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، وہ فورسز بھی، چاہے چاند ہے، چاہے سورج ہے، چاہے اتنی بڑی کریشن ہے، ان سب چیزوں کا اصل خالق جو ہے اس کی آپ عبادت کرو. آپ ان چیزوں کی عبادت مت کرو، کیونکہ یہ کریشن ہے، کریٹر کی، خالق کی عبادت کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت میں کہا گیا ہے He has created man, He has imparted unto him articulate through the speech. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو زبان بخشی تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے. At his behest the sun and the moon run their appointed courses, the stars and the trees prostrate themselves before him. اور پھر زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ نباتات جو بھی ہیں
وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اینڈ the skies have he raised high and has devised for all things a measure. اور وہی ہے جس نے آسمان اتنے اوپر بلند کر دیے ہیں اور ایک تناسب کے ساتھ، ایک میجرمنٹ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بنایا. So that you too, O men, might never transgress. تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں. دا میجر آف واٹ از رائٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو ناپیں گے، اس کو پرکھیں گے، تولیں گے، اس کا تناسب جانچیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل پراپر پروپورشن کے ساتھ بنائے گئے ہیں. وے دیئر فور یور ڈیڈس وتھ اکویٹی اینڈ کٹ ناٹ دا میجر شارٹ. اب جب آپ اس دنیا کو ایک خاص تناسب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، خاص میجرمنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے میجرمنٹ میں کوئی غلطی نہ کریں. یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے جب آپ کسی سے معاملہ کریں تو اس کو بھی تول ناپ کے پوری طرح سے دیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ معاملہ کریں تو وہاں بھی پوری طرح سے پکا تول کے ہی بات کریں. یہ نہ بولے کہ یہ دنیا یوں ہی ہے. یہ ساری باتیں یعنی ایک سٹل طریقے سے انسان کو سمجھایا ہے کہ اصل میں جب آپ اللہ کو الہ تصور نہیں کرتے ہو تو یو آر ایکچولی ڈوئنگ رانگ ود دا میجرمنٹ. جو اللہ کی یہ بنائی ہوئی یہ جو بیلنس ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ کائنات اتنی بیلنسڈ ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک اس کے پیچھے بیلنس کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس بیلنس کرنے والے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس توازن کو برقرار رکھنے والے آپ خدا کو نہیں پہچان رہے ہیں، تو آپ اس توازن کو بگاڑ رہے ہیں. اور یہ توازن بگاڑنا کیا ہے؟ یعنی آپ اللہ سے انکار کر رہے ہیں جس نے اتنی بڑی کائنات توازن کے ساتھ برقرار رکھی ہے. تھینک یو سے لاٹ. سوال چونکہ لمبا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کا آخری پورشن جو ہے آپ کے لیے ریکارڈ کروایا، تو آپ سارا کوشچن ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں انشاءاللہ.